بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم ہدایت النحو میں فصل نمبر 5 جو کہ مرفوعات کے حوالے سے ہماری چل رہی ہے، اس میں فاعل کے بقیہ احکامات کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ فاعل کے اعتبار سے اور کیا کیا احکام یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو عبارت کو دیکھیے سب سے پہلے، وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، ٹھیک ہے، اگر فاعل جو ہے وہ آپ کے پاس کیسا ہو، مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی فاعل ہو، تو وہوا یعنی مؤنث حقیقی کی تعریف بتانے لگیں کہ مؤنث حقیقی کیا کہتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو وربلی بتا دیتی ہوں، پھر تعریف بتاتی ہوں۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو۔ صحیح، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہوتا ہے، یعنی خود مؤنث ہوتی ہیں وہ چیزیں اور ان کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مؤنث حقیقی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں، وہوا ما بِإِزَائِهِ، اب اس کی تعریف پراپر بتا رہے ہیں کہ وہوا اور وہ ہے ما بِإِزَائِهِ جس کے مقابلے میں ذکر من الحیوان، حیوان میں سے مذکر موجود ہو، ذکر یعنی مذکر، ٹھیک ہے، حیوانوں میں سے مذکر موجود ہو، یعنی مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو۔ اُنِّثَ الفعل ابدا، ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا فعل، ٹھیک ہے، فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا جب کیا ہو، فاعل ہمارے پاس مؤنث حقیقی ہو تو فعل بھی ہمارے پاس کیا لایا جائے گا، مؤنث لایا جائے گا۔ ان لم تفصیل بین الفاعل والفاعل، بین الفعل والفاعل، ان لم نہیں ہو، اگر نہیں ہو، تفصیل یعنی فاصلہ، بین الفعل والفاعل، فعل اور فاعل کے درمیان، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو پھر ہم ہمیشہ واحد کا صیغہ مؤنث کا لے کر آئیں گے، جیسے کہ مثال دی ہوئی ہے، نحو قامت ہندن۔ اب دیکھیں ہندن کیا ہے، ہندن ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے، ٹھیک ہے، ہندا ایک لڑکی ہے، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے، تو جب موجود ہے تو یہ کیا ہوئی، مؤنث حقیقی۔ اور مؤنث حقیقی کا قاعدہ ہم نے یہ بتایا کہ مؤنث حقیقی کا فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لائیں گے، بشرط یہ کہ فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فرق موجود نہ ہو، فاصلہ نہ ہو۔ تو قامت کے بالکل برابر میں ہندن موجود ہے، ہندن کا لفظ، تو ہم اس میں فصل نہیں، یعنی فصل نہیں ہے اس میں، تو قامت آئے گا، یہاں پر واحد کا صیغہ لے کر آیا جائے گا، صحیح ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن فَصَلْتَ، اگر آپ نے فاصلہ کر دیا، فَإِن فَصَلْتَ، اگر آپ نے فاصلہ کر دیا، اگر آپ نے فاصلہ نہیں کیا تو ہمیشہ مؤنث کا صیغہ لائیں گے واحد کا، اور اگر آپ نے فاصلہ کر دیا تو پھر فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، تو پھر مذکر اور مؤنث لانے میں آپ کو اختیار ہے۔ اگر فاصلہ نہیں ہے، دونوں متصل ہیں، مقرون ہیں، تب تو آپ ہمیشہ واحد کا صیغہ لائیں گے، مؤنث کا صیغہ لائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے فعل فاعل کے درمیان فرق کر دیا، اگرچہ وہ مؤنث حقیقی ہے فاعل، اس کے باوجود بھی آپ اس میں اختیار رکھتے ہیں کہ یا مذکر لائیں یا مؤنث لائیں۔ دیکھیں، نحو ضرب الیوم ہند، ابھی بھی ہند وہی ہے جو پہلی مثال میں تھی، صحیح، لیکن اب فرق کیا آ گیا کہ ضربہ فعل اور ہند فاعل کے درمیان الیوم جو ہے نا بیچ میں آ گیا، حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے اب ان کی ترکیب ٹوٹ گئی، ان کا اتصال ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اب آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، اب آپ مذکر لائیں یا مؤنث لائیں۔ یہاں پر مذکر لا کر مثال بتا دی، ضربہ، ضربہ مذکر کا صیغہ ہے نا، واحد مذکر غائب، جبکہ ہند کیا ہے، لڑکی ہے، تو ضرب الیوم ہندن۔ اور وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے، مذکر مؤنث دونوں کہہ سکتے ہیں، آپ نے مذکر کہہ کر دکھا دیا تو مؤنث اس طرح کہیں گے، ضربت الیوم ہندن، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوگا، مکمل اختیار ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ، اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں، نحو طلعت الشمس، جیسے کہ اس کی مثال ہے، طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ طلع الشمس، اسی طرح کیا ہے، مذکر کی طرح بھی لا سکتے ہیں، طلع الشمس۔ دوبارہ سے ریکال کر رہی ہوں، مؤنث حقیقی کے قواعد یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ مؤنث حقیقی کا قاعدہ یہ بتایا کہ اگر مؤنث حقیقی فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل میں کوئی فرق نہ ہو تو ہمیشہ آپ واحد کا صیغہ لے کر آئیں گے، واحد مؤنث کا۔ لیکن اگر فاعل اور فعل میں فرق آ جائے، مفصول ہو جائے، فصل ہو جائے، ان کے درمیان کوئی لفظ حائل ہو جائے ان دونوں کے درمیان، تو اس وقت آپ کو اختیار ہے، خواہ آپ مؤنث کا صیغہ لائیں یا پھر مذکر کا صیغہ لائیں۔
ٹھیک ہے. اب تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ اگر آپ کے پاس وہ مؤنث غیر حقیقی ہو، یعنی ایک ایسی مؤنث ہو جس کے مقابلے میں جاندار مذکر مرد موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے پاس دوبارہ اختیار ہوگا کہ خواہ آپ مذکر لائیں یا مؤنث لائیں. اور شمس کیونکہ سورج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورج کا کوئی مذکر جاندار مذکر موجود نہیں ہے تو اس لیے اس کو مؤنث غیر حقیقی کہا. جبکہ ہند جو تھی، ہند ایک عورت کا، لڑکی کا نام تھا جس کے مقابلے میں کوئی لڑکا یا مرد موجود تھا، اس وجہ سے ہم نے ہند کو کیا کہا؟ مؤنث حقیقی کہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے وَهَذَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُسْنَدًا إِلَى الْمُظْهَرِ. ٹھیک ہے. اور وَهَذَا اور یہ اذا كان الفعل جب فعل مسندًا إلى المظہری مسند ہو ظاہر کی طرف، اس میں ظاہر کی طرف فعل جو ہے مسند ہو، نسبت دی گئی ہو اس میں ظاہر کی طرف. وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ اور اگر فعل مضمر کی طرف مسند ہو، اُنِّثَ ابداً تو پھر کیا لایا جائے گا؟ مؤنث کا صیغہ. یعنی یہ جو طریقہ کار بتائے، یہ والی بات کا تعلق پچھلی والی بات سے ہے کہ اگر آپ کے پاس هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظہر، یعنی یہ بات، یعنی اگر آپ کے پاس مظہر ہو، اس میں ظاہر ہو، تب بھی آپ کے پاس اختیار ہوگا خواہ آپ مؤنث لائیں یا مذکر لائیں. پھر دوبارہ کیا کہا؟ وَإِنْ كَانَ اور اگر مسندا الى المضمر ضمیر کی طرف مسند ہو، اُنِّثَ ابداً تو آپ ہمیشہ مؤنث لائیں گے. نحو الشمس طلعت، جیسے کہ الشمس طلعت. اب آپ یہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں پر اس میں ظاہر فاعل موجود ہے، نہیں، یہاں پر اس میں ظاہر فاعل موجود نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الشمس الف لام کے ساتھ جب شروع میں آ گیا تو یہ مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے. اور طلعت، طلع فعل، تا ضمیر جو اس کی مؤنث کی ہے، ٹھیک ہے، تا ساکن ضمیر، یہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے اس الشمس مبتدا کی. جو اس میں تا ضمیر ساکن ہے نا، وہ لوٹ رہی ہے، وہ راجع ہو رہی ہے اس کی طرف، نہ کہ الشمس خود فاعل ہے. تو ایسی صورت میں جس میں شروع والا لفظ مبتدا بن جاتا ہے تو وہ فاعل نہیں ہوتا، وہ ضمیر پھر آگے والی خبر میں جو ہے نا ضمیر پوشیدہ نکالی جاتی ہے جو کہ راجع ہوتی ہے اس میں ظاہر کی طرف جو موجود ہوتا ہے. تو دراصل جو فاعل ہوتا ہے وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا. صحیح. تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس اس میں ضمیر ہوگا اُنِّثَ ابداً تو آپ ہمیشہ مؤنث کا صیغہ لائیں گے. نحو الشمس طلعت، اس کی مثال کیا ہے؟ الشمس طلعت. اس کے بعد دیکھیے وجمع التکسیری اور جمع تکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، یعنی جمع تکسیر کا حکم کیسا ہے؟ کالمؤنث الغیر الحقیقی، مؤنث غیر حقیقی کے حکم کی طرح ہے. ٹھیک ہے. مؤنث غیر حقیقی کا حکم آپ کو یاد ہے، الشمس کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے؟ اختیار تھا، طلع الشمس بولیں یا طلعت الشمس بولیں. تو اسی طرح جمع تکسیر یا جمع مکسر کے ساتھ بھی وہی احکام رہیں گے کہ ہم انہیں خواہ مؤنث بولیں یا مذکر بولیں. جیسے ہم کہیں گے جمع تکسیر کوئی بھی بنا سکتے ہیں آپ، جاء الرجال اور جاءت الرجال دونوں کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے شارٹ فارم میں بتا دیا کہ جمع تکسیر کا حکم کس کی طرح ہے؟ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، اور مؤنث غیر حقیقی کا حکم آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. تقولو تم کہو گے، قام الرجال کھڑے ہوئے مرد، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ اور اگر تم چاہو تو کہو، کیونکہ جوازی صورت ہے نا، دونوں کا اختیار ہے. قامت الرجال والرجال قامت یجوز فیہ الرجال قاموا. ٹھیک ہے. یعنی قامت الرجال، الرجال قامت، الرجال قاموا. صحیح. یہاں پر یہ دونوں صورتیں ایک جیسی ہے، قام الرجال قامت الرجال، یہ آپ نے پہلے بھی سمجھی ہوئی ہے، یعنی جمع تکسیر کا حکم مؤنث حقیقی غیر حقیقی کی طرح ہے. پھر یہاں پر جو بات بولی ہے وہ کیا ہے وہ سمجھ لیں. جب جو ہے اسم یعنی فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر ہو، کیونکہ الرجال جب شروع میں آ گیا یہ مبتدا بن گیا، قامت یہ ہے خبر. ٹھیک ہے. قامت خبر ہے. اب اس میں تا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اور یہ تا ضمیر فاعل جو ہے وہ ماقبل کی طرف راجع، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ جو ہے ضمیر کہا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہاں تک پتہ چلا کہ جمع تکسیر کے بارے میں
آپ کیا کریں گے؟ مؤنث غیر حقیقی کے حکم کو نبھائیں گے. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ جب آپ کے پاس جمع تکسیر بطور مبتدا کے واقع ہو رہی ہو تو اس میں آپ دو کام کر سکتے ہیں. ایک تو جمع کا صیغہ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جمع کا اعتبار کرتے ہوئے. دوسرا واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے. صحیح ہے، دو باتیں یہاں تک کہیں ہیں. اب اس کی تشریح دیکھ لیجئے کیا بتایا گیا ہے. تشریح یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کے مذکر اور مؤنث لانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے 4 قاعدے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے جو ذکر کیے تھے وہ واحد تثنیہ جمع لانے کے اعتبار سے تھے، ٹھیک، اور اب جو بیان کر رہے ہیں وہ مؤنث اور مذکر لانے کے اعتبار سے ہیں. ان 4 قاعدوں کو پڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مؤنث کی 2 قسمیں، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی. میں نے آپ کو جیسے بتا دیا ہے، مؤنث حقیقی وہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود ہو، اور مؤنث غیر حقیقی وہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہ ہو. اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، خواہ وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، بشرط یہ کہ فعل اور فاعل میں کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے قامت ہندن. اور اس وقت فعل کو مؤنث لانا اس لیے ضروری ہے کہ فاعل کا مؤنث ہونا فعل کے مؤنث ہونے پر اثر کرتا ہے. اس لیے ٹھیک ہے، اس لیے فاعل مؤنث حقیقی ہے، اور یہ مضبوط ہے کہ اس لیے فعل کو مؤنث لائیں گے. یہ علت بتائی گئی ہے. پورا پیراگراف آپ وہاں سے یاد کریں گے، یعنی کس کا اعراب کیا ہوگا اور کیسا فعل لے کر آئیں گے وہاں سے یاد کریں گے، اور جو علتیں ہیں، جو وجہ ہے، جو دلیل ہے، اس کو آپ یہاں سے یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور اگر فاصلہ ہو جائے تو واحد مذکر و مؤنث دونوں لانا جائز ہے، جیسے ضرب الیوم ہندن و ضربت الیوم ہندن. اس لیے کہ فاعل کی تانیث کا حکم فعل کی تانیث پر ضروری نہیں ہے کیونکہ فاصلہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی دلیل. اس کی دلیل یہاں سے یاد کریں گے تاکہ آپ کا جو کام ہو وہ اوتھینٹک لگے اور اچھا لگے کہ یاد کیا گیا کچھ. اسی طرح جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فاعل کو مؤنث لانا بھی جائز ہے اور مذکر لانا بھی جائز ہے، البتہ فاصلے کے وقت مذکر لانا زیادہ بہتر ہے. جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس بھی کہنا جائز ہے. اسی طرح طلعت یوم الشمس اور طلع الیوم الشمس، البتہ طلع الیوم الشمس کہنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یعنی فاصلے کے دوران کیا کریں گے؟ مذکر لانا اس کے درمیان زیادہ بہتر ہے. قولہ کذا و کذا، یہ تیسری تفصیل اس وقت ہے جبکہ فاعل اس میں ظاہر مؤنث کی طرف مسند ہو رہا ہو، لیکن اگر فعل کا اسناد مؤنث کی ضمیر کی طرف ہو رہا ہو، یعنی فعل کا فاعل ایسی ضمیر ہو جو مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہو، تو وہ فعل ہمیشہ کی مؤنث ہی لایا جائے گا، خواہ وہ ضمیر ہو جو فاعل واقع ہو رہی ہے جو مؤنث کی غیر حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو یا حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو، کیونکہ ضمیر اور اس کے مرجع میں مطابقت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی ضمیر اگر مؤنث کی ہے نا تو مرجع میں مطابقت کریں گے اور فعل کو مؤنث لے کر آئیں گے کیونکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مؤنث ہی کی صورت میں ہوگی. الشمس طلعت و ہند قامت. دیکھیں دونوں مثالوں میں کیا ہے، یہاں پر جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے اور ضمیر اس کی طرف راجع ہے. ٹھیک، تو ہم یہاں کیسا صیغہ لائیں؟ مؤنث کا صیغہ لائیں کیونکہ ضمیر کا اپنے مرجع کے مطابق ہونا ضروری ہے. اسی طرح ہند لڑکی تھی، قامت لے کر آئے ہم، کیوں؟ کیونکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ضروری ہے. قامت میں ہی ضمیر ہے اور ہند کی طرف وہ راجع ہو سکتی ہے. وقولہ جمع تکسیر، یعنی جب فاعل جمع مکسر ہو، خواہ مذکر ذوی العقول کی جمع ہو جیسے رجال، یا مذکر غیر ذوی العقول کی جمع ہو جیسے جمل. ٹھیک ہے، اسی طرح ایام یوم کی جمع ہو، اسی طرح چاہے وہ مؤنث جمع مکسر ہو جیسے نساء جمع ہے امراتن کی، یعنی کسی بھی قسم کی جمع ہو، ذوی العقول کی ہو، غیر ذوی العقول کی ہو، مذکر کی ہو، مؤنث کی ہو، کسی کی بھی ہو، جب بس جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے، امراتن کی. تو اس جمع تکسیر کا حکم ایسا ہے جیسا کہ مؤنث غیر حقیقی کا. مؤنث غیر حقیقی میں اختیار تھا تو اس میں بھی اختیار ہوگا، یعنی فعل کو مذکر و مؤنث دونوں پڑھا جا سکتا ہے. قامت رجال و قامت الرجال، وقال نسبۃ وقالت نسبۃ. اسی طرح مضى اليوم مضى الايام مضت الايام، الرجال قاموا الرجال قامت. ٹھیک ہے، واجب ہے کہ فاعل کا مقدم کرنا مفعول پر جبکہ دونوں اسم مقصور ہوں. اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس کیا ہے، دونوں اسم مقصور ہوں. دیکھیں دونوں اسم اگر مقصور ہیں
تو اس وقت ہم مفعول کو اس پر مقدم نہیں کر سکتے فاعل پر. کیوں؟ کیونکہ التباس کا خوف ہے. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ تم نے التباس کا خوف کیا ہو تو اسی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے ضربہ موسیٰ عیسیٰ. اور جائز ہے کہ مفعول کو مقدم کریں فاعل پر جبکہ التباس کا خوف نہ ہو، جیسے کہ اکل الکمثرہ یحییٰ. ٹھیک ہے، فاعل چونکہ جملہ فعلیہ کے ارکان میں قوی ہے، لہذا اس میں ضرور ہے کہ وہ فعل کے متصل ہو اور مفعول بھی پر مقدم ہوں. کیا ہوتا ہے فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کے، ہم نے پہلے بھی تعریف میں پڑھا تھا کہ فاعل وہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ قائم ہو. جب اتصال ہے دونوں کے درمیان تو مفعول بھی پر مقدم ہونا اس کا واجب ہے. ٹھیک ہے، فاعل کا کہہ رہے ہیں کہ فعل کے متصل ہو اور مفعول بھی پر مقدم ہو، لیکن کبھی کبھار فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. چنانچہ مصنف فرماتے ہیں کہ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں اس میں مقصور ہوں اور التباس یعنی فاعل اور مفعول کے غلط ملت ہونے کا خطرہ ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. اور حاصل کلام یہ ہے کہ جس وقت فاعل اور مفعول بھی کا اعراب لفظی نہ ہو اور ایسا قرینہ بھی نہ ہو کہ فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرے تو اس صورت میں فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا واجب ہے. کیونکہ اگر فاعل کو مقدم اور مفعول کو مؤخر نہ کریں تو شبہ کا اندیشہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں نہ ملے گا کہ فاعل کون سا ہے اور مفعول بھی کون سا ہے، جیسے ضربہ موسیٰ عیسیٰ. اب بڑی پیاری بات بتائیے یہاں پر کہ دیکھیں آپ کو یہ میں نے بتا دیا کہ فاعل جو ہے فعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جب وہ اس کے ساتھ قائم میں متصل ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ فعل کے فوراً بعد فاعل کو ذکر کریں، پھر فاعل کے بعد مفعول کو ذکر کریں. تو فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے فوراً بعد آئے، لیکن کبھی کبھی مفعول بھی فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے، لیکن فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے اس وقت جب آپ کے پاس فاعل اور مفعول دونوں کیا ہوں، اس میں مقصور ہوں، یعنی ان پر اعراب باللفظی نہ ہو. اعراب باللفظی نہ ہو اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جس پر کام واقع ہوا ہے، تو پھر تو اس وقت تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال بتائی ضربہ موسیٰ عیسیٰ. اب موسیٰ عیسیٰ کو دیکھیے کہ دونوں الفاظ کیسے ہیں. موسیٰ عیسیٰ دونوں الفاظ کیسے ہیں کہ یہ جو ہے الف مقصورہ والے الفاظ ہیں، یعنی دونوں پر کھڑا زبر ہے اور ان کا اعراب لفظی نہیں ہوتا، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ زبر ہم جو ویسے تو پہچان لیتے ہیں جس پر زبر ہے وہ مفعول ہے، جس پر پیش ہے وہ فاعل ہے، لیکن موسیٰ عیسیٰ میں نہیں پہچانا جا سکتا کہ دونوں پر مقصورہ ہے. اب اس میں کوئی علامت نہیں ہے جس سے پہچانا جا سکے یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے. تو اب اگر جملے میں موسیٰ کام کرنے والا ہے، موسیٰ جو شخص ہے وہ کام کرنے والا ہے، تو اس وقت کیا کریں گے کہ ہم اس لفظ کو پہلے رکھیں گے. ٹھیک ہے، جو یہ والا لفظ ہے اس کو پہلے رکھیں گے اور اس لفظ کو بعد میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، کیوں کریں گے ایسا؟ تاکہ جو ہے التباس کا خوف نہ ہو یہاں، کیونکہ اور کوئی قرینہ نہیں ہے جو پہلے لفظ کے فاعل ہونے پر دلالت کر سکے اور دوسرے لفظ کے مفعول ہونے پر دلالت کر سکے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن اگر التباس کا خطرہ نہ ہو تو مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے، اور التباس کا خطرہ اسی وقت نہیں ہوگا جب جو ہے اعراب باللفظی ہوگا، جیسے ضربہ زید عمرا، یا معنوی قرینہ ہو جیسے اکل الکمثرہ یحییٰ. اس مثال میں یحییٰ میں فاعل بننے کی صلاحیت موجود ہے اور کمثرہ میں فاعل بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. یہی قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یحییٰ فاعل اور کمثرہ مفعول بھی ہے. دیکھیں دو بات بتائیں کہ مفعول کو کب مقدم کر سکتے ہیں، یہ کہ اعراب باللفظی ہو، جیسے ضربہ عمرا زید. تو اگر عمرن پہلے بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عمرن پر زبر ہے اور زبر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مفعول ہے، اور زیدن پر پیش ہے اور جو اس بات کی دلیل ہے وہ فاعل ہے، تو مقدم کرنے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں پیش آ رہا. دوسرا کب جائز ہے؟ جب کوئی قرینہ موجود ہو. مثال کے طور پر یہاں لکھا گیا ہے کہ اکل الکمثرہ یحییٰ. ٹھیک ہے، یحییٰ نے امرود کھایا. ٹھیک ہے، تو اب معنوی قرینہ کیا موجود ہے؟ اگرچہ ہم نے کمثرہ کو پہلے رکھ دیا، یعنی امرود کو پہلے رکھ دیا اور یحییٰ کے لفظ کو بعد میں رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی معنوی دلیل ہے، معنوی قرینہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر یحییٰ فاعل ہے اور کمثرہ مفعول بھی ہے. کیونکہ یحییٰ انسان ہے، وہ تو امرود کھا سکتا ہے، لیکن کمثرہ جو امرود ہے وہ یحییٰ کو نہیں کھا سکتا. تو یہ معنوی قرینہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر مفعول بھی کو مقدم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے اور فعل کا حذف کرنا جائز ہے جبکہ فعل کے پائے جانے پر کوئی قرینہ موجود ہو، جیسا کہ جیسے ضربہ زیدن کہنا اس شخص کے جواب میں جس نے کہا ہے کہ من ضربہ، کس نے مارا. اسی طرح ٹھیک ہے، اسی طریقے فعل اور فاعل دونوں کا
ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہے، جیسے کہ نام اس شخص کے جواب میں کہا جائے گا جس نے کہا کہ اقامہ زیدن، کیا زید کھڑا ہے، اور کبھی کبھی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے مقدم کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان مواقع کو بیان فرما رہے ہیں جن میں فعل اور فاعل دونوں کو یا پھر صرف فاعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر فعل کے حذف کرنے پر کوئی قرینہ موجود ہو تو فاعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ من ضربہ، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ زید نے، تو یہاں فعل ضربہ کو قرینہ لفظیہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے کہ اس کے فعل محذوف سوال میں موجود ہے، اس کے جواب میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فعل و فاعل دونوں کے حذف کرنے کا کوئی قرینہ موجود ہو تو فعل و فاعل دونوں کو حذف کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کسی نے سوال کیا کہ اقامہ زیدن، کیا زید کھڑا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ نعم وہ کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں فعل و فاعل دونوں کو قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ فعل و فاعل دونوں سوال میں موجود ہیں، ان کے جواب میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔